Hey y'all, come look at this. ایک تو مذہبی جنونیوں کا پاگلوں کا طبقہ ہے جو آپ نے دیکھا اس وقت لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا تھا. یہ کچھ مذہبی اسکالرز ہیں جو جنونی ہیں اور پاگل ہیں, دماغ خراب ہو چکا ہے ان کا. تو ہمارے کچھ مذہبی اسکالرز ہیں جنہوں نے جذباتی تقریریں کر کے لوگوں کا یہ دماغ بنایا ہے. یہ پھنس گیا. نہایت دکھ اور افسوس کی آج بات ہے. ہزار خوف ہوں مگر ہو زبان دل کی رفیق. مسجد کے دل سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں, پاکستان کے اندر حرمت رسول کی سب سے طاقتور, سب سے گرجدار, سب سے توانا اور بریلوی مسلک کے عصر حاضر کا سب سے بڑا رہنما آج اس دنیا سے چلا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. خادم حسین رضوی اس وقت حرمت رسول کے لیے کھڑا تھا. بعض لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں, ہم غلط کہہ رہے ہیں. حرمت رسول کے لیے خادم رضوی اس دن بھی کھڑا تھا, اور وفا کے رستے کا ہر مسافر یہی کھڑا کہے گا کہ خادم رضوی تم کھڑے تھے جس وقت مضبوط ٹانگوں والے, مالشیں کرنے والے اور مالشیں کروانے والے, مضبوط ٹانگوں والے حرمت رسول کا سودا کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ معذور ٹانگوں سے معذور حرمت رسول کے لیے چل رہا تھا. ٹانگیں نہیں تھی مگر چل رہا تھا. خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے. میں نے ان کے لیے وہاں گاؤں میں ایک نصاب پڑھوایا 70,000 لا الہ الا اللہ کا, اور دوسرا تو لمبے میں پڑھوایا 70,000 لا الہ الا اللہ کا. عظیم رہنما علامہ خادم رضوی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں ایک دیوبندی مکتبہ فکر سے ہوں اور وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تھے, لیکن ناموس رسالت کے لیے ان کی جو کاوشیں اور کوششیں تھی اور ان کا آخری زندگی کا جو عمل تھا وہ بھی ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے روڈ اور چوک پر نکلنا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ الحدیث حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ ساری زندگی مدرسے میں بیٹھ کر پڑھانے والا, لیکن ختم نبوت کے لیے وہ باہر آ گئے. ختم نبوت کے لیے اس 53 سالی میں جب وہ بوڑھا باہر آیا, اس وقت حالت کیا تھی؟ اس وقت حالت یہ تھی کہ وہ آدمی حادثے کے بعد اپنی ٹانگوں سے معذور ہو چکا تھا. ویل چیئر کے علاوہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا. لیکن جب اس بندے نے ختم نبوت کے لیے اپنی فکر کا اظہار کیا تو ختم نبوت کا ایسا مقدس عنوان ہے کہ اس عنوان پر جو شخص باہر آئے اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. اس نے بیداری کا اظہار کیا. اس ختم نبوت کے مجاہد کی ویل چیئر کو دنیا ہاتھوں میں یوں اٹھا کے پھرتی تھی جس طرح گلاب کے پھول کو ہاتھوں میں لے کے پھرا جاتا. کہاں سے کہاں تک اس آدمی نے پھر سفر کیے. اور آخری جو ان کی شہادت کا واقعہ صرف یہ نہیں بلکہ اگر آپ پچھلے دیکھیں تو 4 سالوں میں 4 سے 5 جگہ پر مشکل ترین موسم اور مشکل ترین حالات میں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی ختم نبوت کے لیے دھرنے دیے, حضور کی ختم نبوت کے لیے جنازے اٹھائے, حضور کی ختم نبوت کے لیے اس پر گولی چلی, حضور کی ختم نبوت کی بات کرنے کے لیے اس کو شلوں کا سامنا کرنا پڑا, اس کو خود جیلوں کا سامنا کرنا پڑا, مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. وہ ساری مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود وہ شیخ الحدیث سفید ریش, وہ ویل چیئر پہ چلنے والا معذور ختم نبوت کا مجاہد, اس کے پائے استقلال میں لرزش نہیں آ سکی اور وہ ڈٹا رہا. آپ کے علم میں یہ بات ہوگی جب اس سے پہلے آسیہ ملونہ کی رہائی ہوئی اس وقت تحریک لبیک کے لوگوں نے پورے ملک میں دھرنے دیے. اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں, اور وزیر اعظم کی اس بات کو اسمبلی کے اندر اگر کسی نے رد کیا تھا تو وہ آپ کا بھائی معاویہ اعظم طارق تھا. میں نے اس وقت کہا, میں نے کہا یہ مٹھی بھر لوگ نہیں ہے, یہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. یہ مٹھی بھر لوگ نہیں ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کا مسئلہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مٹھی بھر لوگ ہیں, یہ تھوڑے سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو آنکھوں سے ہم سب کو دکھا کے سچ دکھا دیا کہ 2 دن پہلے جب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ مینار پاکستان پر آیا تو لاہور تو کیا پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا حضور سے محبت کرنے والے, صحابہ سے محبت کرنے والے, اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا جمع غفیر نہیں آیا. اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے جمع ہو کر, اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے جنازے میں شرکت کر کے, اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے وہاں شمولیت کر کے یہ بتلا دیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے باہر نکلے وہ مٹھی بھر لوگوں کو لے کے نہیں نکلتا بلکہ اس ملک کا ہر دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث اس کے نعرے کے ساتھ ہوتا ہے. اور بڑی تعداد میں بریلویوں میں, اہل حدیثوں میں, دیوبندیوں میں علماء, مشائخ, نوجوان, طلباء مینار پاکستان پر پہنچ کر انہوں نے بتا دیا یہ مٹھی بھر لوگوں کی بات نہیں ہے. خادم حسین رضوی نے ناموس رسالت, ناموس صحابہ پر جو آواز اٹھائی تھی وہ پورے ملک کی متفقہ اور نمائندہ آواز تھی. علامہ خادم رضوی صاحب دے بارے کو کہہ سکتا سی کوئی گمان ہے سی اتنے اسلام آباد نبی دی ختم نبوت تے 12 دن دیا سی تے بیمار بھی سی تے بیٹھا سی, کسی کو پتا سی انہیں تر جانا. ہائے ہائے کوئی بن گیا رونے کے بکیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ. اللہ پاک مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ اس کی مغفرت کاملہ فرمائے. انتقال ہو گیا. بریلیوں سے ہمارے اختلاف ہے, چھوٹے موٹے مسائل میں کچھ اختلاف تو ہمارا ہے, لیکن پھر بھی ایک نر کا بچہ ہمارے دیوبندی سر نیچے ہے ہمارے. کہاں گئے ہم لوگ دیوبندی, کہاں گئے؟ علامہ خادم حسین صاحب ایک بہت اچھے مقرر تھے اور بہت اچھے عالم دین تھے, اور اس نے کم عرصے میں اپنی جماعت کو بہت متحرک بنایا, اور وہ
पंजाबी ज़ुबान में आसान अल्फाज में लोगों को अपना पैगाम देते थे। उनके रहलत से, उनकी जुदाई से हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। एक खिला पैदा हुआ, इसलिए जब बड़े लोग चले जाते हैं बाकी लोग जल्दी उस खिला को पूर्ण नहीं कर पाते। हम उनके पास भी गए, उनके वारिसीन के साथ ताज़ियत भी। खादिम हुसैन रज़वी साहब के बारे में एटलीस्ट इस बात पे कंसेंसस मौजूद है कि उन्हें अल्लाह के महबूब सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ इंतहा दर्जे की अक़ीदत और मोहब्बत थी। खुसूस बिल खुसूस जो खत्म नबूवत का इशू है, इसमें उनकी सेंसिटिविटी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तमाम उलमा से बढ़कर थी और ये उनका खासा था अल्हम्दुलिल्लाह। खादिम रिजवी ने अपने आप को मनवाया है, न कि इन्होंने माना है। मानने का मतलब ये होता है कि आप ज़हनी तौर पर कायल हो गए हैं, दलील आपकी समझ में आ गई है, वो जो बात करते थे वो आपको समझ में आ गई है। मौलाना खादिम रिजवी ने अपने आप को मनवाया है लोगों से। इस जिंदगी में सच्चा आशिक रसूल नहीं कहते थे लोग उनको, लेकिन उनके जनाजे ने सबसे कहलवाया है कि ये सच्चा आशिक रसूल। मुखालिफीन से भी, जो भी दिल से कहा नहीं कहा, लेकिन जबान से कहने पे मजबूर हुए। क्यों मजबूर हुए? कि इतनी जमीयत, ये अफराद और ये एक समुंदर अफराद का ये हिकायत करता है कि इसके पीछे बड़ी जमीयत मौजूद है और भी मौजूद है, और ये सब वोट हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं, देख लो बाबा जी खादिम हुसैन अदा कर गए जी, देख लो बाबा जी खादिम हुसैन अदा। यकीनन ये एक बहुत बड़े दुख की खबर है कि आलम इस्लाम का बहुत बड़ा नाम शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब अचानक इंतकाल कर गए। अब बताया जा रहा है कि वो कुछ दिनों से बीमार थे, लेकिन बीमारी का लोगों को तभी पता चला जब उनके विसाल की और उनके इंतकाल की खबर सुनी। उन्होंने जिस तरह से ज़िंदगी गुजारी उसका गोशा गोशा आपके सामने है, और आज वो इस दुनिया से सरखुरू होकर अल्लाह के हुजूर पेश हो रहे हैं। हमारी बेपनाह दुआएं उनके नाम, अल्लाह उनको बरज़खी ज़िंदगी में हुजूर अलैहिस्सलाम की खुसूसी शफ़क़त नसीब फरमाए। वो बड़े आजिज़ और सादे आदमी थे। लोग समझते हैं कि फलाना बंदा बड़ा डाढ़ा है, डाढ़े थे वो, लेकिन अपने नजरिए के एतबार से, अपनी बात के एतबार से वो डट जाने का मिजाज रखते थे, लेकिन रूटीन में, वज़ादारी में, मेल मिलाप में बड़े हसीन आदमी थे। यानी एक लफ्ज़ वो बोलते थे जब किसी से मिलते थे। मुझसे मुलाकात होती तो मैंने देखा जैसे ही उनके कमरे में दाखिल हुए तो वो कहते थे बल्ले बल्ले पीर जी, बल्ले बल्ले मौलाना, बल्ले बल्ले। कोई तालिब इल्म आता तो उसे कहते, ये रूटीन में वो मिलने वालों से ये लफ्ज़ बोलते थे। बड़ी शानदार ज़िंदगी गुजारी, बड़ी वज़ादार ज़िंदगी गुजारी, और दीनदार लोगों का उन्होंने कद ऊँचा किया। और मैं यर्ज़ करूँ उनके कारकुनों से, शागिर्दों से, उनके मुरीदों से कि वो याद रखें इस बात को कि आपके तो सरबराह थे, शेख थे, उस्ताद थे, लेकिन नबी पाक से मोहब्बत करने वाला हर बंदा ही उनसे मोहब्बत करता है। तो हज़रत शेख ने बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी। फिर उनका विसाल हुआ। कल जब खबर आई तो बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू देखे। तो चूँकि मेरे ज़हन में भी कुछ बात थी, तो उनका आना जाना, उठना बैठना, मिलना मिलाना, प्यार करना, सादगी, आजिज़ी, मैं बता रहा हूँ कि अभी एक माह नहीं हुआ मेरी उनसे तफसील से मुलाकात हुई, तो उसमें वो हंसे भी और रोए भी। सारी चीज़ें उसके अंदर मैंने देखी। तो जब मैं लोगों की आंखों में उनके लिए आंसू देखता हूँ, प्यार देखता हूँ, तो फिर मुझे वही बात याद आती है जो वो लोगों से कहते थे। तो मेरा दिल करता है उनसे कहूँ कि हज़रत बल्ले बल्ले, हज़रत मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब बल्ले बल्ले, शेख बल्ले बल्ले, और हज़रत जी आपकी बल्ले बल्ले। आप आए भी तब भी बल्ले बल्ले और गए तो फिर भी बल्ले बल्ले। करबला के सौदागर और खूने हुसैन के ताजिर बहुत देखे हैं, लेकिन अपनी करबला सजाने वाला एक ही खादिम हुसैन।